بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے نویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے چھٹے باب کے دوسرے حصے کے چھٹے سبق یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور نوٹ فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا بحوالہ۔ اگر آپ وہ معلومات پیپر میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں، اور نمبر 1 اس کا پہلا آپشن ہے، یعنی پہلے سوال کا پہلا سوال ہے نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو حمزہ۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نام سے مخاطب فرماتے تھے، انیس۔ نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جس علوم میں کمال حاصل تھا، فقہ۔ نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے خادم رسول۔ مختصر جواب دیں، اس کا پہلا سوال ہے نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا عالم تھا؟ جواب ہیڈنگ لگا لیں، جہاں جہاں ہیڈنگ لگ سکتی ہے وہاں ہیڈنگ لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر سے پہلے اٹھ کر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے تھے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتے، اپنے والد مالک بن نضر کے شیریں کنویں کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو معلومات ہیں وہ اضافی ہیں، اور جس کتاب سے لی گئی ہیں وہ یہ معلومات، اس کتاب کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ تو آپ اس طرح کی اضافی معلومات لکھیں گے تو بہت اچھے نمبر آپ کو ملیں گے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی؟ جواب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس طویل عرصے میں رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی خفا نہ ہوئے، یہاں تک کہ کسی کام کے بارے میں یہ بھی نہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا۔ تیسرا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا معمول تھا؟ تو اس میں ہیڈنگ لگا لیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے بھی پہلے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو جاتے، دوپہر تک خدمت میں مصروف رہتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، پھر نماز عصر پڑھ کر گھر کا رخ کرتے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا دعا فرمائی اور اس سے انہیں کیا برکات حاصل ہوئی؟
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی: اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے۔ یہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ رب تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہاں لکھ لیجئے گا کو، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت خواہ ہوں، عنہ کو اتنا مال عطا کیا کہ انصار میں سے کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر مالدار نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں اس قدر برکت تھی کہ بیٹے بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں 100 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے میں نے ایسے لکھا ہے 100 سے زیادہ تھی، بلکہ آپ اس کو لکھ لیں 100 سے زیادہ تھی۔ یہ تجاوز لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اچھا، سوال نمبر 5 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی چند صفات بیان کریں۔ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی چند صفات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ملنسار اور صابر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی مثالی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سادہ کھانا کھاتے تھے اور گفتگو بھی سادگی سے کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر فقرے کو 3 بار دہراتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 بار اجازت طلب کرتے تھے۔ چھٹا سوال ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی و دینی خدمات اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی و دینی خدمات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی و دینی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ میں بھی کمال حاصل تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو احادیث قلم بند کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 1286 حدیثیں مروی ہیں۔ یہ معلومات اضافی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انسائکلوپیڈیا، ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ اب یہ نوٹ ہے، یہ نوٹ آپ کیونکہ پیپر میں آ سکتا ہے تو نوٹ بھی میں نے سابقہ سوالات سے ہی بنائے ہیں، کہیں پر معلومات میں اضافہ کر دیا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں نوٹ کو۔ تعارف، سب سے پہلے سینٹر میں آپ ہیڈنگ لگائیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، پرومیننٹ کر کے لکھیں، پھر سائڈ میں لکھیں تعارف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حمزہ اور لقب خادم رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام مالک بن نضر اور والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو نجار سے تھا، جو انصار مدینہ کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ خادم رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئیں اور درخواست کی کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے بھی پہلے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو جاتے، دوپہر تک خدمت میں مصروف رہتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، پھر نماز عصر پڑھ کر گھر کا رخ کرتے۔ دینی و علمی خدمات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی و دینی خدمات قابل قدر ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ میں بھی کمال حاصل تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو احادیث قلم بند کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 1286 حدیثیں مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ بصرہ آباد ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم کے لیے جو 9-10 عالم فاضل صحابہ بھیجے تھے، ٹھیک ہے، ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، لوگوں کی فقہ کی تعلیم کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی فقہ کی تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح لوگوں کی فقہ کی تعلیم کے لیے جو 9-10 عالم و فاضل صحابہ بھیجے تھے، ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ PDF لیں گے، خریدیں گے، تو انشاءاللہ اس میں یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی: اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر، اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے۔ یہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ رب تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مال عطا کیا کہ انصار میں سے کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کے برابر مالدار نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں اس قدر برکت تھی کہ بیٹے بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ تو وہاں میں نے تجاوز کر گئی تھی لکھا تھا، تو آپ اس کی جگہ یہ لفظ لکھ لیں۔ چند نمایاں صفات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ملنسار اور صابر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی مثالی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سادہ کھانا کھاتے تھے اور گفتگو بھی سادگی سے کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر فقرے کو 3 بار دہراتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 بار اجازت طلب کرتے تھے۔ دور حاضر میں خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔